ہیں کہ آخر بہت میرے دوست نے چھوڑ دی. اور پھر اس نے ایک عجیب جملہ کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری آنکھ لگی تھی, خواب میں کسی نے کہا کہ آج کی شب جمعہ ضرور جاؤ, جو کچھ اب تک زحمت ہوئی اپنی جگہ, آج کی شب جمعہ نہ چھوڑ. آغا حسینی ایک مشہور خطیبوں میں سے ایک تھے اس زمانے, کہا کہ جب یہ خواب سنایا تو میں نے بھی کہا چلو ہم چلتے, اور جا رہے ہیں. آج جو تہران قم کی وہ ہائی وے جو دنیا کی بہترین سڑکوں میں سے ایک ہے, نہیں بنی تھی, جا رہے ہیں. سواری بھی جب مسجد جمکران تک نہیں جاتی تھی. ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں, راستے میں کہ ہمیں اچانک اپنے سامنے ایک آدمی چلتا نظر آیا, کھلا میدان صحرا, کہاں سے نکل گیا, اچانک ایسے لگا کوئی ہمارے آگے چل رہا, کہ کہاں سے آ گیا, اس سے پہلے تو نہیں. اور اس کا لباس بھی ایسا لباس جو اس علاقے کے دیہاتی اور گاؤں والے نہیں پہنتے. تہران اور قم کے بیچ میں گاؤں ہی گاؤں. یہ لوگ ایران کے رہنے والے, مفاتی بار بار پڑھتے. مفاتی میں سید رشتی کا ایک واقعہ, حج کے قافلے میں جانے والا ایک مومن جو راستہ بھول گیا, تو امام نے آ کے, جس وقت امام بیلچے کی مدد سے ایک باغ میں سے برف صاف کر رہے تھے, اس کی مدد کی. امام کے کندھے پہ ویسا ہی بیلچہ دیکھا جو سید رشتی کی روایت میں لکھا ہوا. ایک مرتبہ ہم نے کہا کہ یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے امام. عام طور پہ ایسے واقعات میں آدمی کو بعد میں پتا چلتا, مگر ایسے بھی بہت سے واقعات. چنانچہ ہم وہاں گئے اور جا کے ان کو سلام کیا اور کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانتے, ہمارا دل گواہی دے رہا کہ آپ ہمارے امام. انہوں نے بھی مسکرا کے کہا کہ جس کو تم 1 سال سے تلاش کر رہے تھے, تمہارے جذبے کو دیکھ کر آج وہ تم سے ملنے آیا. اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمانے کے بعد امام نے ہم آغا حسن, جو اصل میں تو حاجت ان کی, امام نے ان سے کہا کہ ہاں اب بتاؤ, دونوں میں سے فقط ان سے کہا اب بتاؤ تمہاری کیا حاجت. کہا مولا اگر ہم صحیح جگہ پہ آئیں تو پھر مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی حاجت آپ کو بتاؤں. دیکھیے یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ نہ, تو کہا اگر صحیح جگہ امام کے پاس آئیں, امام تو دلوں کے بھید کو بھائی اس نے خدا جانتا, پھر تو ضرورت نہیں. وہ مسکرا کے کہا کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا, اور جو تمہارا مسئلہ, یہ مسئلہ جاؤ میرے نائب آغا بروجردی کے پاس قم, تمہارا مسئلہ وہ حل کریں گے. اچھا اس کے ساتھ ان کو ایک پیغام اور دے دیں کہ وہ جو مصر سے آدمی آتا اس پر وہ توجہ دے, اسے نظر انداز نہ کر, اور اس کے علاوہ کچھ اور خصوصی پیغامات بھیجوائے. ہم چلنے لگے تو امام نے اپنی جیب سے کچھ سکے نکالے اور بطور تحفہ ہم کو دیے. جو ظاہری نجف, کربلا, قم اور مشہد زیارت کے ساتھ ساتھ مراجع کے گھروں پہ بھی جاتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اب وہاں ایک رواج ہے سکہ دینے, اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ امام بطور تحفہ ایک سکہ دیتے. وہ سکہ ہم نے لیا, جیسے سکہ آیا اس کو الٹ پلٹ کے دیکھا. اب جو دیکھنے کے بعد نگاہ اٹھائی, کھلا میدان ہے, دور دور تک کسی کا نشان نظر نہیں آ رہا. اور درود بھیجے محمد والے محمد. اب تو بالکل اطمینان کی منزل. ہم واپس چلے, اور واپس نہیں چلے. اصولاً واپس جانا چاہیے, بھائی قم جا رہے تھے امام سے ملنے کے, ویسے تہران میں رہتے, مگر اب امام نے آغا بروجردی کے لیے ایک پیغام بھیجا تو ہم واپس نہیں آئے, سیدھے قم پہنچے. قم پہنچنے کے بعد اب آدمی ایسے موقع پہ اتنے جوش میں بھرا ہوتا کہ ہم سیدھے گئے روزے, اور وہاں جا کے کچھ لوگوں کو بتایا کہ ہمیں امام کے ہاتھ سے سکے ملے. اس سے پہلے یہ رواج نہیں تھا حوضے میں. اب تو سارا مجمع ٹوٹ پڑا, ہر ایک نے وہ سکے لے کے دیکھنا شروع کی. اس کے بعد اسے پانی میں ڈالا گیا, امام کے ہاتھوں کے سکے, وہ پانی چھڑکا جا رہا, لوگ چہرے پہ ڈال رہے ہیں. 3 دن اس میں گزر گئے. اس کے بعد میں آغا بروجردی کے پاس پہنچا. چوتھے دن جیسے ہی پہنچا, آغا بروجردی ایک ایسی عظیم شخصیت کہ ان کا چہرہ دیکھ کے آدمی تقوی کے روب سے کانپنے لگتا. انہوں نے کہا تم 3 دن سے کہاں تھے؟ میں تو 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں. اور گھبرائے, وہ تو امام نے ان سے جنگل میں کہا تھا, آغا بروجردی کو کیسے پتا چلا؟ 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اور دیکھو وہ باقی جتنے بھی مسئلے جن کا تعلق ان سے نہیں, وہ تو مجھے امام کا پیغام ملا. تمہاری حاجت کیا؟ کہا کہ میری حاجت یہ ہے کہ مجھے کربلا کی زیارت کو جانا, اور نہیں جا پا رہا ہوں, پاسپورٹ نہیں بنتا. شاہ کے زمانے میں ایک مصیبت یہ تھی ابتدائی دور,
پاسپورٹ نہیں دیا جاتا تھا ایرانیوں کو. آپ کو ایسا یہ حاجت لے کے میں امام کے پاس گیا تھا, امام نے آپ کے پاس بھجوا دیا. یقیناً اتنا بڑا مرضی ہے, کوئی نہ کوئی ایسا جاننے والا ہوگا, پاسپورٹ بنوا دی. ضرورت نہیں ہے پاسپورٹ. ایک دعا بتاتا ہوں, قافلے میں شامل ہو جاؤ, جب سرحد عراق و ایران پہ پہنچنا یہ دعا پڑھ لے. اسی لیے امام نے میرے پاس بھجوایا. البتہ یہ دعا ہم کو نہیں بتائی, اس مرد مومن نے کہا کہ میں ڈرتے ہوئے, بہت ہی زیادہ ڈرتے, قافلے میں شامل ہو گیا, سرحد تک پہنچا. عجیب بات, عراق ایران کے حالات تو کافی عرصے سے ایسے ہی چلے. جن کے پاس پاسپورٹ, انہیں اتنا پریشان کیا گیا سرحد پر, اتنی چیکنگ, اتنی نگرانی. اور میں دعا پڑھ کے جو چلتا رہا نا, تو یہاں کسی نے مجھے دیکھا نہ وہاں کسی نے مجھے دیکھا, اور میں اطمینان سے کربلا پہنچ گیا. میں کربلا پہنچ گیا, میرے ساتھی اب تک بارڈر کے اوپر ہے پاسپورٹ رکھنے والے. آغائے بروجردی امام زمان. اب سنیے ایک جملہ. ان ساری باتوں سے پہلے جب میں آغائے بروجردی کے پاس گیا تو ان کا پہلا جملہ جو تھا وہ ابھی میں نے نامکمل پڑھا. انہوں نے مجھ کو دیکھ کے کہا, 3 دن سے کہاں تھے, اور کیا تمہیں نہیں پتا کہ تم ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہو جس سے امام ناراض ہوں گے؟ کون سی غلطی؟ کہا یہ جو امام نے تمہیں تحفہ دیا, یہ تم کیسے گناہگاروں اور نجس اور فاسق و فاجروں کو کے سامنے پیش کر رہے ہو؟ یہ امام کا تحفہ جو صرف صاحبان تقوی کو زیارت کرائی جا سکتی.